ہم پہ آدے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں، ہم پہ آدے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں، چشتیہ در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں۔ اور جب سے خواجہ نے عنایت کی نظر ڈالی ہے، جب سے خواجہ نے عنایت کی نظر ڈالی ہے، کانچ کے ٹکڑے تھے ہیروں میں گنے جاتے ہیں۔ تو میرے سرکار غریب نواز کا دربار تو جو ہے وہ دربار ہے کہ جو بھی وہاں پہنچتا ہے وہ دامن اپنا بھر کے لوٹتا ہے واپس۔ اس کا دامن غریب نواز سرکار مرادوں سے پر فرما دیا کرتے ہیں۔ بارگاہ غریب نواز میں جو بھی پہنچتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ آج کل ذرا سا معاملہ تبدیل ہے۔ آج جو وہاں پر یہ لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہاں کے جو مجاور ہیں، یہ جو لٹیرے عجیب عجیب قسم کے حلیے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ جاہل جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں، ان بدبختوں نے وہاں ایک اللہ والے کا آستانہ، اور اس اللہ والے کا کہ جس کی عظمت، جس کی فضیلت، جس کی شان، تمام فضائل ہم بعد میں بیان کریں تو سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے اندر 90 لاکھ لوگوں کو اسلام کا کلمہ پڑھا کر انہیں مسلمان کیا۔ سرکار غریب نواز کی اس سے بڑی کرامت کوئی اور ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑی کرامت یہ کہ کفر کو مٹایا، اسلام کا بول بالا کر دیا۔ اور اب جو بیٹھے ہیں بدبخت وہاں پر، جو اپنے آپ کو خادم کہہ رہے ہیں، نہ کردار ان کا درست، نہ عمل ان کا درست، عجیب عجیب شکلیں بنائی ہوئی ہیں، اور ہماری قوم سمجھ رہی ہے نہ جانے کیا انہیں۔ حاضری دربار غریب نواز میں لگانے جائیں گے تو ان کے ساتھ جائیں گے، ان کا اپنے سر پہ ہاتھ رکھوائیں گے۔ وہ کون ہے؟ اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے نہ رکھنے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ وہ کون ہے؟ کوئی اللہ کا ولی ہے وہ؟ ارے کلمہ اسے نہیں آتا، نماز اسے نہیں آتی، قاعدے سے درود پڑھنا اسے نہیں آتا، سلیقے سے قرآن کی آیتیں پڑھنا اسے نہیں آتا، وہ تمہارے سر پہ ہاتھ رکھے گا۔ اور وہ ابھی تو پیچھے ایک ویڈیو وائرل ہوا، وہ شہاب نامی شخص جو کیرلا سے مکہ کے لیے سفر پہ ہیں، پیدل روانہ ہوئے ہیں حج کرنے کے لیے، تو جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے۔ تو شہاب ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، شہاب کوئی عام انسان نہیں ہے، پڑھا لکھا مہذب آدمی ہے، وہ جانتا ہے ان کی حقیقتیں، اس نے سر سے ہاتھ ہٹا دیا۔ یہ تو اپنے آپ کو بڑا اونچا پیر سمجھ رہا تھا۔ یہ جعلی پیر، فرضی پیر، ان پیروں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میری قوم جان لے، اچھی طرح باخبر ہو جائے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ جتنے رنگ برنگی پیر ملیں گے نا تمہیں، پچرنگی پیر، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ سر پہ ہاتھ رکھا، اس نے ہٹا دیا، پھر سر پہ ہاتھ رکھا، اس نے ہٹا دیا۔ یہ کہہ رہا میں دعا کروں گا، وہ کہہ رہا ہے مجھے بھائی سکون سے حاضری کرنے دے، دعا کرنے دے۔ یہ کہہ رہا نہیں میں دعا کروں گا، سرکار غریب نواز کا خادم ہوں میں اس دربار کا، میری دعا قبول۔ تو کون ہے؟ سرکار غریب نواز کے دربار میں یہ نہیں دیکھا جاتا جو وہاں پہ ہر وقت رہتا اس کی سنی جائے گی، نہیں، کوئی یہاں سے پکار لے کوئی۔ سرکار غریب نواز کا آستانہ اجمیر میں ہے، راجستھان میں، کوئی یو پی والا پکارے غریب نواز تب بھی سنتے ہیں، کوئی کرناٹک والا پکارے تب بھی غریب نواز سنتے ہیں، کوئی بہار سے پکارے، بنگال سے پکارے، اڑیسہ سے پکارے، جھارکھنڈ، جہاں سے پکارنے والا غریب نواز سرکار اس کی فریاد کو سنتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے نہیں میری سنتے ہیں۔ تو کون ہے؟ تیری سنیں گے اور کسی کی نہیں سنیں گے، تو کون ہے؟ غریب نواز سرکار تیری پراپرٹی ہیں، تیرے باپ نے میراث چھوڑی ہے کہ یہ میراث ہے؟ غریب نواز سرکار کوئی تیرے پابند ہیں، تیرے حکم کے تابع ہیں کہ تو جس کے لیے دعا کرے اس کی دعا کو قبول کرے، تو جس کے لیے انکار کر دے اس کی دعا قبول نہ ہو؟ تو یہ بدبخت، یہ ایسے ملعون وہاں پر بیٹھے۔ ایکچولی معاملہ کیا ہے، ہماری قوم جو دین سیکھ رہی ہے آج کل پچرنگی پیروں سے اور قوالوں سے دین سیکھ رہی ہے، یہ سب سے بڑی پرابلم ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے۔ ورنہ جتنے جانے والے ہیں نا اجمیر شریف زائرین، خود جا کے سرکار غریب نواز کے آستانے پہ دعا کرو، ان کے ساتھ پیچھے پیچھے جا کے ان سے دعائیں کرا کے اپنے لیے تم سمجھتے ہو کہ ان کی دعائیں قبول ہوں گی؟ خود جا کے دربار غریب نواز میں جھولی پھیلاؤ، سرکار آ گیا میں، اے غریب نواز سرکار پریشان ہوں، مشکلیں ہیں، مصیبتیں ہیں، یا اس مقصد سے آیا ہوں۔ غریب نواز سرکار سب غریبوں کی فریاد سنتے ہیں، وہ تو ہیں ہی غریب نواز۔
ان کی عطائیں، ان کی نوازشیں، اللہ اکبر، وہ تو ہیں ہی غریب نواز، وہ آلے رسول ہیں، وہ چمنستان زہرا کے پھول ہیں، کوئی جائے تو صحیح۔ تو شہاب بھائی پہنچے تو شہاب کو دعا نہیں کرنے دے رہا، وہ بڑی بڑی مونچھیں، عجیب سی اس کی شکل، عجیب سا اس کا چہرہ، اور اب تو نہ جانے وہ اپنے آپ کو کون سا بڑا مرشد اور کون سا بڑا پتہ نہیں غوث اعظم کے برابر کا اپنے آپ کو کوئی ولی سمجھنے لگا ہے۔ روز نئی نئی باتیں اس کی آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر، روز نئی نئی ویڈیوز، کبھی کچھ کبھی کچھ، قاعدے سے درود پڑھنا نہ جانتا ہو، سلام پڑھنا اسے نہ آتا ہو، قاعدے سے قرآن کی صورتیں پڑھنی جسے نہ آتی ہو، وہ بدبخت وہاں پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ لوٹ مار کر رہے ہیں۔ وہ بتا رہا ہے، ایک ویڈیو میں میں نے دیکھا، ویڈیو میں بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جسے بھی بارگاہ غریب نواز میں آنا ہے اور دعا کرانی ہے، وہ ہمارا کمرہ بولے 186 یا 86 نمبر کا اس نے کمرہ بتایا کہ اس میں آ جائیں، ہم حاضری کروائیں گے، ہم دعا کریں گے۔ ارے بھائی، ان جعلی پیروں سے، ان مجاوروں سے بچو خدا کے لیے، ان کے ہاتھ اپنے سروں پہ نہ رکھواؤ، یہ تو بدبخت لوگ ہیں، یہ کیا جانے۔ یاد رہے، غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں جاؤ، قاعدے سے قرینے سے اللہ والے بڑا نوازتے ہیں، اور یہی معاملہ تو ہوا۔ شہاب جانتا تھا کہ غریب نواز کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جو یہاں پہ آتا ہے اس کا دامن بھر جاتا ہے۔ وہ جا رہا ہے کہاں؟ کعبے کا طواف کرنے۔ وہ جا رہا ہے کہاں؟ اللہ کے گھر کا طواف کرنے، جہاں پہ حضور نے فرمایا ہر لمحہ رب کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ کعبہ۔ میرے حضور نے فرمایا کہ جو کعبے پر پہلی نظر جب پڑتی ہے اور بندہ دعا کرتا ہے، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا، قبول فرما لیتا۔ ادھر حاجی حج کرنے گیا، کعبے پہ پہلی نظر پڑی، مکے میں داخل ہوا، جیسے ہی کعبے پہ پہلی نظر پڑے گی، اللہ اس کی نظر پڑتے ہی جو وہ دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ خانہ کعبہ میں جا کر حجر اسود کو اگر بوسا دو، حجر اسود کیا ایک پتھر ہے کالے رنگ کا، جب اس پتھر کو چومو تو فرمایا گیا وہ پتھر گناہوں کو کھینچ لیتا ہے، گناہوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور وہ پتھر کل بروز قیامت ایمان والوں کے ایمان کی اور کافروں کے کفر کی گواہی دے گا۔ وہ پتھر تو وہاں پر جا رہا ہے وہ انسان، صفا مروہ کی سعی کرنے، کعبے کا طواف کرنے، حجر اسود کو چومنے، اور پھر دیکھو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے گا۔ میرے آقا کی بارگاہ، میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، میرے آقا نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ مزید میرے آقا نے فرمایا، مدینے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، المدینۃ کلہم فی الجنہ، میرے آقا نے فرمایا مدینہ سارا کا سارا اللہ نے جنت بنا دیا ہے، اللہ نے سارے مدینے کو جنت بنا دیا ہے، کوئی ایک گلی، کوئی ایک بازار، کوئی ایک خطے کا ذکر نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا سارا مدینہ اللہ نے جنت بنا دیا ہے۔ اور میرے عزیزو سنو، میرے آقا نے مزید فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے آقا فرماتے میرے حجرے سے لے کر میرے منبر تک جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ دنیا کی زمین نہیں ہے، آقا نے فرمایا یہ جنت کی زمین کا ٹکڑا ہے۔ تو جہاں میرے حضور کا روضہ مبارک ہے، جہاں میرے حضور کی قبر انور ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ جنت کا ٹکڑا ہے، وہ دنیا کی زمین ہی نہیں ہے، وہ جنت کی زمین کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، وہ دنیا کی زمین کا خطہ نہیں، وہ جنت کی زمین کا خطہ ہے۔ میرے عزیزو، تو جو مدینے میں جاتا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ، یہ شرف مدینے کو کیوں ملا؟ یہ عزت مدینے کو کیوں ملی؟ یہ مقام مدینے کو کیوں ملا؟ یہ مدینہ وہی ہے جسے یثرب کہا جاتا تھا، مدینہ وہی ہے جو بیماریوں کا گھر کہلاتا تھا، بیماریوں کا گھر تھا، مگر جب میرے آقا نے قدم رکھ دیا تو مدینہ شریف بن گیا۔
جب میرے مصطفیٰ نے قدم رکھ دیا تو مدینے کی عزتیں دوبالا ہو گئیں، مدینے کا مقام بلند ہو گیا، مدینے کی عزت بڑھ گئی۔ تو گویا مدینے کو عزت ملی ہے میرے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے ملی ہے، مدینے کو مقام و مرتبہ ملا ہے میرے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے ملا ہے۔ تو غور فرمائیے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں جب وہ انسان پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالی کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی عطائیں، کتنے کرم اس پر ہوں گے، مگر یہ بدبخت اجمیر کے مجاور پکڑ کے کہتے ہیں کہ بیٹا یہاں دعا قبول کرانی ہے تو پہلے ہم سے سر پہ ہاتھ رکھوا لے، ہم دعا کریں گے تب دعا قبول ہوگی۔ تو ہماری قوم ایسے مجاوروں سے دین سیکھ رہی ہے، قوال ناچ ناچ کے دین سکھا رہے ہیں، اس قوم کو کیا ہو گیا؟ اے میری قوم کے لوگوں غور کرو، یہ قوال ناچ ناچ کے جو تمہیں دین سکھا رہے ہیں، جو ڈھولک بجا کے دین سکھا رہے ہیں، تم ان سے سمجھتے ہو کہ یہ ہمیں دین سکھائیں گے؟ یہ ڈھولک بجانے والے، یہ ناچ گانا کرنے والے، یہ تمہیں دین نہیں سکھائیں گے، یہ تو تباہیوں کے دہانے پہ کھڑا کر دیں گے، یہ بربادیوں کے راستے پہ پہنچا دیں گے۔ یاد رکھنا، اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، اگر جینے کا معیار چاہیے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ، مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلیقہ قرینہ ملے گا، اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلیقہ قرینہ اگر تمہیں حاصل کرنا ہے تو علماء کے پاس آؤ، یہ تمہیں باادب بنائیں گے، یہ تمہیں مصطفیٰ کے فرامین سنائیں گے، یہ تمہیں مصطفیٰ کا ادب بتائیں گے، اور یہ تمہیں مصطفیٰ کے احکامات، مصطفیٰ کے جو حکم ہے، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو فرامین ہے وہ یہ علماء بتائیں گے۔ ان کی بارگاہ میں بیٹھو، ان کے پاس آؤ، ان کی صحبت اختیار کرو، ان جاہل پیروں کے پاس نہ جاؤ، ان پچرنگی باباؤں کے پاس نہ جاؤ جو قدم قدم پہ تم سے بس تمہاری جیب لوٹنے کے چکر میں رہتے ہیں، جیب کاٹنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ ان فرضی باباؤں کے پاس نہ جاؤ، جانا ہے تو علماء کی صحبت اختیار کرو، اچھے عالموں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، تاکہ اچھے عالموں کی صحبت تمہیں نبی کا ادب بھی سکھائے اور تمہیں سجدوں کی حلاوت اور سجدوں کی لذت سے بھی آشنا کرائے۔ یہ تو خود نماز نہیں پڑھتے، خود روزہ نہیں رکھتے، خود عبادت گزار نہیں، ان کی زندگیاں عمل سے بالکل خالی ہیں۔ تو دربار غریب نواز، اللہ اکبر، کیا شان ہے دربار غریب نواز کی۔ میرے غریب نواز کا آستانہ چمک رہا ہے، اور دنیا بھر سے مجبور پریشان لوگ یا خواجہ غریب نواز کے تمام عاشق دنیا بھر میں ہیں جو آتے ہیں اور مرادیں پاتے ہیں، خالی جھولی لے کر آتے ہیں، دامن بھر کے واپس جاتے ہیں۔ میرے سرکار غریب نواز عطائے رسول ہند الولی حضرت سرکار خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ جب ہندوستان میں تشریف لائے، اتنا آسان نہیں تھا یہ سفر، بڑی دشوار راہیں تھیں، چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ میرے سرکار غریب نواز کا سفر اتنا آسان نہیں تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، زیادہ راہ کچھ نہیں، راستے میں کھانے کا انتظام، یہ بڑا عجیب معاملہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب کھانے کو کچھ نہیں تھا تو راستے میں کس طرح سے سفر کیا ہوگا؟ پیروں میں چلتے چلتے چھالے پڑ گئے۔ ہندوستان میں آئے تو کوئی مال و زر آپ کے پاس نہیں تھا، کوئی دولت آپ کے پاس نہیں تھی، مگر غریب نواز کس لیے آئے تھے؟ دین کے فروغ کے لیے آئے تھے۔ سرکار غریب نواز کس لیے آئے؟ اسلام پھیلانے کے لیے آئے۔ اے میرے عزیزو یاد رکھنا، اسلام پھیلانے کے لیے مصیبتیں برداشت کی، اسلام کو پھیلانے کے لیے تکلیفوں کا سامنا کیا، مگر سرکار غریب نواز نے ہندوستان میں آ کر وہ بادشاہ جو اس وقت کا راجہ تھا پرتھوی راج چوہان، وہ چاہتا تھا کہ غریب نواز کو نکال دوں، وہ چاہتا تھا کہ خواجہ غریب نواز کو بھگا دوں، مگر اس کی ساری طاقت، اس کے سارے سپاہی، اس کی ساری تلواریں، سارے ہتھیار رکھے رہ گئے۔ اسلام غریب نواز سرکار نے پورے ملک میں پھیلا دیا۔